یہ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ کون سی قرآنی صورتیں ہیں جن کے گھر میں صرف آڈیو چلا دینے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، گھر میں سہولتوں اور آسائشوں کی فراوانی ہو جاتی ہے؟ زندگی کی کایا پلٹ دینے والے قرآنی صورتوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال جن سے گھر میں برکت آئے گی، یعنی فوری دولت آئے گی۔ کون سی صورت لائف سٹائل بہتر بناتی ہے؟ بینک بیلنس کس صورت کی تلاوت سے بڑھتا ہے؟ کاروبار میں کیسے ترقی ہوتی ہے؟ کون سی صورت ہے جو 7 نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہے؟ یہ ویڈیو پوری دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ کا وقت ضائع ہوا ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ قرآن کریم ایک خیر و برکت سے بھرپور الہامی کتاب ہے، تاہم اہل بیت کی روایات کے مطابق اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو رزق، مال و دولت، خوشحالی اور پر آسائش زندگی کے لیے سورہ ہائے برکت کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ اگر دنیاوی جد و جہد اور پروفیشنل آنیسٹی کے ساتھ ان صورتوں کی تلاوت کی جائے تو اللہ کے کرم سے وارے نیارے ہو جائیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع قرآن کریم کی ایسی ہی صورتیں ہیں جن کی تلاوت سے آپ کے گھر، کاروبار اور زندگی میں بے پناہ برکت، ترقی اور پر آسائش اور خوشگوار تبدیلی آ جائے گی۔ شرط صرف یہ ہے کہ ایسا صرف آزمائش کی خاطر نہیں کرنا، بلکہ خلوص نیت اور پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کو پیس آف مائنڈ بھی عطا ہوگا۔ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنے کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا، کیونکہ اس ویڈیو میں دنیاوی سکون و آسائش اور ترقی کا ہر سامان موجود ہے۔ اس لیے مشورہ ہے کہ خود بھی ویڈیو پوری دیکھیں اور حلقہ احباب میں شیئر بھی کریں تاکہ سبھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مل سکیں۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں سورہ حمد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے گھر سے غربت ختم کر دے گا اور اس کی زندگی میں برکتیں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ اس کے ہمسایوں تک بھی پہنچ جائیں گی۔ اس عمل سے بالخصوص آپ کے گھر اور گھر کی اشیاء خرد و نوش میں بے پناہ برکت آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی دعا یا عمل کی تلاش میں ہیں جس سے رزق میں فوری اضافہ ہو جائے تو بہتر ہے کہ قرآن کی طرف آئیں اور سورہ الحمد کی تلاوت کریں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم وسیع رزق چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، کیونکہ اس میں بہت عجیب و غریب راز پوشیدہ ہے۔ اس لیے اگر آپ وسیع رزق کی اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں تو 5 نمازوں کے وقت کے دوران 100 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کیا کریں، یعنی نماز فجر اور نماز عشاء کی درمیانی مدت میں اس سورہ کی 100 مرتبہ تلاوت کیا کریں، چاہے ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیں یا ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ کے متعلق تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ وسعت رزق دینے والا سورہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ غربت اور مشکلات نہیں دیکھے گا اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کے دوستوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس سورہ کی مسلسل تلاوت رزق میں اضافہ کرتی ہے اور دولت اور مالی برکات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سورہ واقعہ کی روزانہ 3 دفعہ اور شب جمعہ کو 5 دفعہ تلاوت کا معمول بنائیں اور مالی تفکرات سے آزاد ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی غربت کا شکار نہ ہوں اور فراواں رزق آپ کی طرف کھنچ کر آتا رہے تو روایات میں ہے کہ اپنی واجب نمازوں میں سورہ حمزہ کی تلاوت کیا کریں۔ یہ سورہ جلدی رزق لانے والی صورت ہے۔ سورہ لیل سہولت کے ساتھ رزق دینے والی اور زندگی کی تمام نعمات دینے والی صورت ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے آپ کو زندگی کی تمام سہولیات دستیاب ہو جائیں گی اور ہر طرح کی محتاجی ختم ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سورہ لیل کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اس سورہ کی تلاوت کا معمول بنا کے اپنے آپ کو زندگی کی تمام سہولتوں کا حقدار بنا لیں۔ اگر آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دولت آپ کی طرف کھینچتی چلی آئے
تو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ زاریات کی تلاوت کا معمول بنا لیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو دن اور رات کو سورہ زاریات کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کی زندگی کو بہتر کر دے گا اور اسے فراوانی رزق عطا کرے گا۔ اگر آپ بزنس پرسن ہیں اور جیسا کہ تمام کاروباری لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے منافع میں اضافہ ہو، ٹرانزیکشنز اور بینک بیلنس میں اضافہ ہو، تو اس سلسلے میں سورہ دخان ایک تسلیم شدہ صورت ہے۔ تفسیر برہان میں ہے کہ رزق کو کھینچنے کے لیے، کاروباری منافع میں اضافہ کرنے کے لیے سورہ دخان ایک ثابت شدہ صورت ہے۔ اس کی روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیں تو کاروبار انشاءاللہ ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ کاروباری اور تاجر لوگ اسے خوبصورت لکھوا کر اپنی کاروباری جگہ پر لگائیں تو ٹرانزیکشنز بڑھنی شروع ہو جائیں گی اور برکت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک تجربہ شدہ حقیقت ہے کہ سورہ قریش دولت میں برکت لاتی ہے اور دولت آنے کے راستے کھولتی ہے۔ اس سورت کی فجر کے بعد 7 بار تلاوت کیا کریں، اور اگر فجر کو نہ کر سکے تو عشاء کے بعد 40 بار کیا کریں۔ اس کے علاوہ کاغذ پر سورہ قریش لکھ کر اپنے والیٹ میں رکھیں یا اپنی کام کی جگہ پر رکھیں تو آپ پر مالی معاملات کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ روزانہ 40 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں معجزے ہونے لگیں گے، وہ یوں کہ ان دیکھی دنیا سے، جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو، وہاں سے آپ کو رزق ملے گا۔ مال و دولت کے لیے ثابت شدہ صورتوں میں ایک سورہ شمس ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورہ شمس کی مسلسل تلاوت کرنے والا دیکھے گا کہ اس کے لیے مالی اور مادی دنیا کے دروازے کھل رہے ہیں۔ علماء نے اسے رزق، مادی اور روحانی برکات کے لیے خیر و برکت کا سورہ کہا ہے۔ سورہ قاریہ اپنے دیر پا اثرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس سورت کی تلاوت روزانہ 180 مرتبہ کرنے سے 7 نسلوں تک رزق اور برکات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ عمل غربت ختم کرتا ہے، رزق کا مستقل ذریعہ عطا کرتا ہے اور دیر تک قائم رہنے والی دولت عطا کرتا ہے۔ اس کا آغاز قمری مہینے کے پہلے ہفتے سے کریں۔ اس کے علاوہ ہر پیر اور بدھ کے روز سورہ تکاثر کی 40 مرتبہ تلاوت بھی وسعت رزق لاتی ہے۔ سورہ حج اور بالخصوص اس کی آیت نمبر 64 اچانک دولت ملنے کے لیے مشہور ہے۔ اس آیت کی ہر جمعۃ المبارک کو 40 مرتبہ تلاوت کیا کریں۔ اگر آپ روزانہ سورہ شمس، قاریہ، حج اور تکاثر کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو رزق کے لیے یہ بہت اچھا معمول ہوگا۔ لیکن اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے گھر میں ان چاروں صورتوں کی ریکارڈنگ چلایا کریں۔ رزق کو کھینچنے والی ان صورتوں کی آڈیو بھی رزق لانے میں وہ اثر دکھائے گی جو تلاوت قرآن کا اثر انسانی دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ دعاؤں کے علاوہ دولت کمانے کی مادی کوششیں جیسے علم، کاروباری اور اس کے متعلقہ معاملات سے آگہی، مشاورت اور منصوبہ بندی سونے پر سہاگا کا کام کریں گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔